بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رانا کامران اور ہم بات کریں گے سٹاک ایکسچینج کی۔ سٹاک ایکسچینج کافی دنوں سے بڑی بلندیوں پہ جا رہی ہے، بڑی تیزی اس میں دیکھنے میں آ رہی ہے، انڈیکس جو ہے وہ اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، لیکن ایک دم سے اس میں 4,000 سے زیادہ جو ہے وہ انڈیکس کی کمی دیکھنے میں نظر آئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ممبر ایگزیکٹو لاہور چیمبر آف کامرس جناب عامر علی صاحب، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور وہ بہت زیادہ پر امید ہے پاکستان کی بہتری کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اشارے، تمام زاویے پاکستان کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو تیزی مندی کا رجحان ہے، یہ جو ایک دم سے لوگ بڑے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ عامر صاحب بہت شکریہ۔ عامر صاحب یہ بتائیے کہ ایک دم سے سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، ایک دم سے نیچے گر گئی، یہ کیا ریزن تھی؟ کیوں ہوا یہ؟ جی بہت شکریہ۔ یہ انٹرنیشنل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے آج سے 2 دن پہلے ایک امریکہ کی طرف سے ایک سینکشنز دیکھیں جو پاکستان کے میزائل سسٹم، جسے انٹر کانٹیننٹل میزائل سسٹم کہا جاتا ہے، کہ بین البر اعظمی، جس میں خیال تھا امریکہ کا کہ پاکستان اتنے لانگ رینج میزائل بنا رہا ہے کہ جو کہ ڈائریکٹلی امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، یعنی مور دین 10,000۔ تو ابھی تک جو پاکستان کی کیپیبلٹی جو ڈکلیئر کی گئی ہے، یہ سم تھنگ لائک 3,500 جو ہمارا غوری 3 میزائل ہے۔ تو اگر پاکستان اتنے لانگ رینج میزائل بناتا ہے تو اس سے نہ صرف، اور پاکستان یہ میزائل بنانے والا شاید دنیا کا چوتھا ملک ہوگا کہ جو اتنے لانگ رینج میزائل بنائے گا۔ کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غوری مسائل پاکستان کی، تو غوری مسائل تو پہلے پاکستان بنا چکے ہیں؟ غوری میزائل کی رینج، میں نے رینج کا ذکر کیا کہ اس کی میکسیمم رینج 3,000 پلس ہے، لیکن جو انٹر کانٹیننٹل میزائل ہے جو پاکستان، جس پہ جو امریکہ کا الزام ہے، میں دہراتا ہوں اپنی بات کو، کہ امریکہ بلیمڈ پاکستان گورنمنٹ دیٹ دے آر اسٹیلنگ سم ٹیکنالوجیز فرام American companies, and that have made a greater impact on پاکستان اکانومی کی۔ اس کی جب سینکشن کی بات آئی تو ایک دم سے اسٹاک ایکسچینج کا کریش کر جانا اس لیے بھی بنا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کرش کر گئی یا انڈیکس میں کمی ہے؟ جب 3% سے زیادہ نیچے آتی ہے نا تو اس کے لیے کریش کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، تو پارشلی اٹ واز کریشڈ۔ لیکن آج ٹوڈے وی ہیو اے ویری گڈ نیوز کہ ہم دوبارہ ریوائول کی طرف جا رہے ہیں، اور 1100 پلس پوائنٹس جو ہیں تو اوپر کیا کی۔ وہ جو ایک امریکہ کی طرف سے جو پابندیوں کا سیکشن لگنے کی بات آئی تھی، کیا وہ ختم ہو گئی ہے؟ پھر وہ نہیں لگ رہی، یا اس میں کیا کیا پاکستان اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں، ان کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ ساری دنیا سے جو ایمونیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کی بلیک مارکیٹ موجود ہے اور پوری دنیا میں موجود ہے۔ اس کے لیے امریکہ خالی نہیں ہے، اور امریکہ نے یہ مارکیٹ خود جنریٹ کی ہوئی ہے۔ کیا امریکہ کو نہیں پتا کہ میری کون سی کمپنیز ایسی ہیں جو بلیک مارکیٹ میں یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فلوٹ کر سکتی ہیں؟ تو یہ بات کہہ دینا، ایک دم سے کہہ دینا، اور کہنے کے بعد آپ پھر اس مارکیٹ، اس کی اکانومی کے مزے لینا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، یہ بیسیکلی انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی، اٹ از اے کائنڈ آف اے ٹیسٹر، کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان دا فیوچر آپ کے ساتھ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سینکشنز کی بات کریں، جیسے انہوں نے خالی سینکشن کی بات کی تو ہمارے 4,000 پلس پوائنٹس نیچے آ گئے۔ تو یہ ایک اکنامک انڈیکیٹر ہوتے ہیں جو صرف یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں۔ اچھا عامر صاحب یہ بتائیے کہ جو عام لوگ اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اس سے، چونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کی بہت زیادہ ہون ہونی ہے۔ پاکستان میں بہت سا انویسٹر ایسا ہے جو حالات دیکھ کے اس پہ انویسٹ کر دیتا ہے، تو اس کے لیے کس حد تک پریشانی کی بات ہے یہ؟ دیکھیے، اب وہ وقت نہیں ہے۔ اب اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں، میری کل بھی بڑی ذمہ دار لوگوں سے گفتگو ہوئی، تو اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے ہیں بیئرز اینڈ بلز۔ ان بیئرز اینڈ بلز نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ اول تو اگر آپ یہ کہا جائے کہ اسٹاک ایکسچینج میں سٹے بازی نہیں ہوتی، تو ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ کی اب پالیسیز وہ نہیں ہیں، انٹرنیشنلی وہ پالیسیز نہیں ہیں۔ اب جیسے آپ کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کو اس طریقے سے اپ اینڈ ڈاؤن کرنا چاہیں تو اس پہ انٹرنیشنل حالات کا امپیکٹ تو ضرور آ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس کا کچا چٹا کھول دیں گے، یہ بڑی مصنوعی طور پہ کھڑی ہے، ایک دم سے لوگ اپنا پیسہ نکالیں گے، یہ کرش کر جائے گی، یہ تمام مصنوعی انویسٹمنٹ ہے۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، اسٹاک ایکسچینج نبض ہوتی ہے، اور نبض سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی ملک کی اکنامیکل کنڈیشن کیا ہے۔
میں ابھی بھی بڑا کانفیڈنٹ ہوں اور میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ ود ان نیکسٹ ایئر اپ ٹو دا اینڈ آف دا نیکسٹ ایئر پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 50 to 60% بوم کرے گی. یعنی اتنی کم از کم یہ میری پریڈکشن ہے. اینڈ سملرلی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ آج بھی دیکھیں کہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز ان شیپ آف ڈالرز کیا کہہ رہے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے ہم روزانہ کہتے تھے کہ آج ہمارے ریزروز جو ہیں وہ آنے والے 15 دن کے لیے ہیں, آج ہمارے ریزروز آنے والے 20 دن کے لیے ہیں. لیکن آج آپ کے پاس جو ریزروز ہیں یہ آنے والے 2 سے 2.5 مہینوں کے لیے ہیں. تو یہ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اور وہیں سے آپ کی ڈالر کی سٹیبلٹی, آپ کا روپیہ اسٹرینگتھن ہو رہا ہے. کہ آج روپیہ اسٹرینگتھن نہیں ہوا, آج اگر اسٹرینگتھن ہوا ہے تو آئی کین ایشور یو کہ ہماری جس طرح ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں, امپورٹس کم ہو رہی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس کا گراف گریجولی بڑھ رہا ہے. یہ کل کی بھی جو نیوز ہے وہ ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کی. عمر صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو شرح سود ہے پاکستان میں, بڑی سادہ الفاظ میں یوز کرتا ہوں کہ 22% سے 13% پہ آ گئی, لیکن عام آدمی ابھی تک اس کو ریلیکسیشن فیل نہیں ہو رہی. وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کو ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا لیول وہی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ جو مہنگائی ہوتی ہے نا اسے انفلیشن بولا جاتا ہے, اور انفلیشن کے جو امپیکٹ ہوتے ہیں نا یہ فوراً نہیں ہوتے ہیں, اس کو 2-3 مہینے لگتے ہیں. اور خاص طور پہ فوڈ سائڈ پہ اگر آپ کہیں گے تو اس کا امپیکٹ ہمیشہ 2-3 مہینے بعد ہی ہوتا ہے, وہ فوری طور پہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب پوری دنیا کے اکنامک انڈیکیٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم ایک اکانومسٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ کا اس کو سیٹسفیکٹری آنسر کرے گا. اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ جو 13% ہماری شرح سود ہے 13% پہ آ گئی ہے, حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اگلے 3-4-5 میں ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں گے, تو کیا میں سمجھتا ہوں 4 ماہ کیا 6 ماہ تک بھی کیا یہ پاسبل ہے کہ اس میں جو ہماری شرح سود ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے؟ آپ 6 ماہ پہ نہ جائیں, آپ 3 ماہ پہ رہیں. بائی دا اینڈ آف مارچ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو شرح سود ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. ہاں ہمیں کیا کم کرنے کی ضرورت ہے, وہ کائپر ریٹ ہے. ہمارا کائپر ریٹ آج بھی 7% 8% کے قریب ٹریول کر رہا ہے. اگر ہمارا کائپر ریٹ بھی ساتھ نیچے آنا بہت ضروری ہے. اگر کائپر ریٹ نیچے آئے گا, انفلیشن آلریڈی کم ہو چکی ہے, تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ ہم لوگ سنگل ڈیجٹ میں آ جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بھی مضبوط ہو گئی ہے, شرح سود بھی کم آ گئی ہے, تو اس کے بعد پھر یہ ڈالر کی قیمت کیوں نہیں کم ہو رہی؟ ڈالر تو وہیں پہ کھڑا ہے. دیکھیے ڈالر کنسسٹنٹلی ایک بڑا عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ڈالر اتنے عرصے سے پہلے کنسسٹنٹ رہا, ویریئنٹ نہیں رہا. دوسرا, روزانہ 5 پیسے 10 پیسے 5 پیسے 10 پیسے کر کے نیچے آ رہا ہے. اگر انٹرنیشنلی آپ اسے دیکھیں تو میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں کہ آنے والے 3 مہینوں میں یہ 250 روپے کے قریب آ جائے گا. لیکن ڈالر کو ایک دم نیچے لانا بھی اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کے بہت سے ایکسپورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ ڈالر کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو آپ کی کیلکولیشن جو ہے وہ اس پرائز پہ ہوئی ہے. اگر آپ ڈالر اس وقت مزید اپریشیٹ کروانا شروع کر دیں, جیسے آپ کے پاس اس وقت $16 بلین پلس کے جو ہیں ریزروز ہیں, جو کہ شاید مارچ اینڈ تک $20 بلین کے ہو سکتے ہیں. اگر وہ $20 بلین کے ہو گئے تو ڈالر تو آلریڈی ڈیپریشیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا روپیہ اپریشیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو سم ٹائم گورنمنٹ اس کو مصنوعی طور پہ مطلب روپے کو اس وقت نیچے رکھا ہوا ہے میری کیلکولیشن میں. اس کو ادروائز اس کو بالکل اب ذرا فری فلوٹ دیں تو شاید 270 روپے میں تو کل ہی آ جائے. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا. عامر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ ہے چونکہ بڑے ایکسپورٹ کے آرڈر ہیں اور ہمارا اس میں انڈسٹری میں کافی لاس ہوگا, لیکن جو گورنمنٹ کے اشارے ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ اس ملک کے لیے اور عوام کے لیے پازیٹیو, اور مہنگائی کے حوالے سے بھی ان کی پروڈکشن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 3 سے 4 ماہ کے بعد پراپر جو اثرات عوام دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اجازت دیجیے رانا کامران کو. اللہ حافظ.